الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم اور برادران عزیز، گزشتہ کئی ہفتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے اخلاق اور آپ کے کردار کو بیان کیا جا رہا ہے. میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے. جب کسی انسان کے پاس کسی چیز کا نمونہ ہو، آئیڈیل موجود ہو، تو پھر اسے وہ کام کرنے میں کوئی پریشانی نہیں. جب ایک درزی ہوتا ہے اور اس کے پاس ایک آئیڈیل موجود ہوتا ہے تو وہ آپ نے جو آئیڈیل اور نمونہ دیا ہے اس کے مطابق وہ اپنے کپڑے کو سل لیتا ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. لیکن جس کے پاس کوئی نمونہ نہ ہو، کوئی آئیڈیل نہ ہو، کوئی طرز زندگی نہ ہو، تو پھر اسے پریشانی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگوں کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بنا کر بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے ہمارے پاس وہ ایک کھلی کتاب ہے. ہم اس پر چل کر اور اس پر عمل کر کر اللہ اور اس کے رسول کے محبوب اور چہیتے بن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اس کے برخلاف کوئی کام کیا اور اللہ کے رسول کے نمونے کو نہیں اپنایا تو پھر ہم نہیں تو معاشرے میں اچھے کہلانے کے لائق ہے، نہ ہی ہم سماجی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں کہیں پر پھر ہم اچھے کہلانے کے مستحق نہیں ہیں. میرے بھائیوں، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے وہ سورہ احزاب کی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور اس نمونے پر عمل پیرا کون ہوتے ہیں؟ اس نمونے کو اپنانے والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ آگے فرمایا لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی سے ملنے کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوتے ہیں اور آخرت کے امیدوار ہوتے ہیں. وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کو خوب سے خوب یاد کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ آیت سورۃ الاحزاب کی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے آئیڈیل ہے. لیکن جب ہم غور کرتے ہیں
تو ہمارے یہاں جو لوگ مختلف حالتوں مختلف شعبوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کے یہاں دو تصور ہوتا ہے، دو خیال ہوتے ہیں ان کے پاس۔ جو سماجی زندگی گزارتے ہیں ان کا الگ طریقہ ہوتا ہے، اور جو ایک پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے وہ الگ زندگی، اس کا گزارنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہے وہ سماجی زندگی ہو، چاہے وہ نجی اور پرائیویٹ کی زندگی ہو، وہ سب یکساں اہمیت کے حامل ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان باہر ملتا ہے تو آپ سے بہت خندہ پیشانی کے ساتھ ملتا ہے، آپ سے مسکرا کر ملتا ہے اور بہت خوشگواری کے ساتھ ملتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بہت بڑا سنسیئر، بہت بڑا خیر خواہ ہے۔ لیکن جب اس کی پرائیویٹ زندگی کو دیکھی جاتی ہے تو بہت ہی ڈراؤنا اور بھیانک اور خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ تو ایک اچھے انسان کی پہچان یہ نہیں کہ وہ باہر خوش اخلاق ہے اور گھر کے اندر جو ہے بد مزاج ہے اور تندخو ہے، سخت مزاج ہے۔ یہ اچھے آدمی کی علامت اور پہچان نہیں ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو غریب ہے تو پھر اس کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر نہ تو اسے سلام کرنا پسند کرتا ہے، نہ ہی اس سے باتیں کرنا پسند کرتا ہے۔ لیکن جب اپنے سے بڑے آدمی کو دیکھتا ہے تو بڑی عاجزی سے، بڑی محبت اور عقیدت سے اس سے ملتا ہے۔ تو یہ جو سماجی زندگی گزارنے کا جو ہمارے یہاں ایک تصور بنا ہوا ہے، ہم اور آپ جو جس سوچ کے حامل ہیں، جس فکر کے حامل ہیں، وہ یہ کہ انسان سے دو طریقے سے ملا جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ آپ غریب سے مل رہے ہیں اور تب بھی عاجزی سے مل رہے ہیں، امیر سے مل رہے ہیں اور تب بھی عاجزی سے مل رہے ہیں، عہدے والے اور منصب والے سے مل رہے ہیں تب بھی عقیدت اور محبت سے مل رہے ہیں۔ آپ کی زندگی مکمل اور آئیڈیل اور نمونہ ہے ہمارے لیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ میرے بھائیوں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی کہ آپ نے بلا تفریق انسانیت کے درمیان بلا تفریق آپ نے لوگوں سے عقیدت اور محبت سے ملے۔ تو آج اگر کوئی تفریق کرتا ہے انسانوں کے مابین، انسانوں کے درمیان، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو وہ نہیں اپنا رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اختیار نہیں کر رہا ہے، رسول اللہ کی جو بتائی ہوئی تعلیم ہے اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شخصیت میں، ذات میں مکمل ہے، اور آپ کی لائی ہوئی شریعت بھی مکمل ہے اپنے آپ میں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں کہ ہماری شریعت میں ہم جو ہے کسی کے محتاج بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو ہمارے لیے خیر خواہ بنا کر بھیج دیا، اور ہم زندگی کے ہر معاملات میں، ہر پہلو میں ہم کسی کے اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے کہ فلاں شخص برا آدمی، فلاں شخص برا آدمی ہے۔ جب وہ گھر کے باہر سے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ یہ شخص جو ہے اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں سب سے برا آدمی ہے۔ لیکن جب وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیتے ہیں، اپنے پاس بیٹھاتے ہیں اور خوب عزت و اکرام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اچھی طریقے سے ان کو روانہ بھی کر دیتے ہیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہے اللہ کے نبی، ابھی آپ نے کہا کہ یہ جو شخص آیا ہے یہ اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں سب سے برا انسان ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا، اسے محبت کے ساتھ بیٹھایا، عقیدت کے ساتھ بیٹھایا اور تعظیم و توقیر کی، ایسا کیوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے دنیا کے اندر سب سے برا انسان وہ ہے جس سے لوگ نفرت کر کے بھاگنے لگے۔ تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی ہے۔ اور پھر آپ آگے جا کر دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیسرا اصول ہے سماجی زندگی گزارنے کا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک دیہاتی بدو قسم کا آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو اس نے چادر کو کھینچ دیا، گلے پر چادر کو کھینچ دیا، یہاں تک کہ آپ کی گردن جو ہے سرخ ہو گئی۔
اور صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے اس دوران. تو حضرت عمر کو بڑا غصہ آیا کہ اللہ کے نبی آپ اجازت دیں تو ہم اس کی گردن اڑا دیں. لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں, اس کو جو ہے اس کے اونٹ کو غلے سے بھر دو. اور عقیدت اور محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو صحابہ کرام نے بلا چوچرا اس کے اونٹ کو غلے سے بھر دیا اور ان کو روانہ کیا. تو یہ طرز زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی ہے, ان پڑھ ہے, اس کو علم نہیں تھا, تو اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ یہ سلوک اور یہ برتاؤ کیا. تو یہ جو ہمارے پاس ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے. تو ہم جو ہوتے ہیں, ہماری جو صورت حال ہے وہ یہ کہ ہم خلوت میں کچھ ہوتے ہیں اور جلوت میں کچھ ہوتے ہیں. تنہائی میں ہماری زندگی کچھ اور ہوتی ہے اور معاشرتی طور پر, سماجی طور پر ہماری زندگی کچھ اور ہوتی ہے. ہم جو ہے کوئی اگر بد اخلاقی سے ہم سے پیش آتا ہے تو ہم بھی اس کا جواب بد اخلاقی سے دیتے ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے اور یہ آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں ہے. دیہاتی بد اخلاقی سے پیش آ رہا اور آپ محبت سے پیش آ رہے ہیں. میرے بھائیوں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ اپنی فیملی سے, اپنے گھر والوں سے قریب ہوتا ہے. اگر کسی انسان کو پہچاننا ہے کہ یہ انسان جو ہے کتنا اچھا ہے تو اس کے نمازی ہونے پر نہ جائیے گا, کبھی مت جائیے گا, یا پھر اس کے عبادت گزار ہونے پر بھی مت جائیے گا, یا وہ 5 وقتہ نمازی ہو, یا وہ مسلسل مسجد میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کرتا ہو, اس پر کبھی آپ مت جائیے گا کہ وہ انسان بہت اچھا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ بتاؤ کسی انسان کے اچھے ہونے کی کیا علامت ہے, اچھے ہونے کی کیا علامت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ایک صحابی آئے تھے, انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ہے بڑے عبادت گزار ہے, بڑے متقی اور پرہیزگار ہے. تو حضرت عمر بہت سختی کے ساتھ غصہ بھی ہوئے اور کہا کہ ہرگز نہیں کہنا, جب تک تمہارے اس کے ساتھ کچھ معاملات نہ ہوا ہو تب تک تم اس کو بزرگ بھی نہ کہنا. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو اچھے انسان کی پہچان یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ تم نے اس کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھایا ہو. وہاں پر اچھے لوگوں کی پہچان ہو جاتی ہے. پہچاننے والے لوگ پہچان دے دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ تم نے دسترخوان پہ کھانا کھایا ہو, نمبر 1. نمبر 2 کہ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہو. سفر میں ہر ایک کو اپنی پڑی رہتی ہے, دوسروں کی فکر نہیں ہوتی, کوئی دوسروں کا خیال نہیں کرتا ہے, یہاں تک کہ کوئی اپنی جگہ دوسروں کو دینا بھی پسند نہیں کرتا ہے, اس کے لیے لڑائی بھی کر لیتا ہے, آپس میں مار بھی کر لیتا ہے. تو کہا اس کے ساتھ تمہارا سفر ہوا ہو, سفر میں پہچان لیے جاتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے. تیسری بات انہوں نے فرمائی کہ تمہارے اس کے ساتھ کچھ معاملات ہوئے ہو, آپس کا لین دین ہوا ہو, تب جا کر جب تمہارے یہ تینوں معاملات اگر بہتر رہا ہو تب اس آدمی کے حق میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ آدمی معاشرے کے اعتبار سے, رہنے سہنے کے اعتبار سے, اخلاق کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے بہتر ہے. میرے بھائیوں, میں جو کہہ رہا تھا کہ انسان جو ہوتا ہے اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اپنے گھر والوں میں سب سے زیادہ اپنی بیوی سے قریب ہوتا ہے. اور جو شخص اپنی بیوی سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اس کے معاملات اس سے اچھے ہوتے ہیں تو وہ انسان سب سے اچھا ہوتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز طریقہ کیا تھا کہ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی کسی خادم کو اور نہ کبھی کسی خواتین کو مارا. یہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی کسی خاتون پر ہاتھ بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی کبھی کسی خادم کو مارا. میرے بھائیوں, معاف کیجئے گا, میری بات بہت سخت اور کڑوی ہو سکتی ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ آج ہم جو ایک طرز زندگی گزارتے ہیں اور جو ہمارا ایک طریقہ, ایک اصول بن چکا ہے, جو ہم جو ہے کسی خادم کو کیا سمجھتے ہیں, غلام سمجھ رہے ہیں. چاہے وہ مسجد کا مؤذن ہو, چاہے وہ مسجد کا امام ہو, وہ اگر بشری تقاضے کے مطابق کبھی غائب ہو گیا, ظاہر سی بات ہے اس کے بھی خواہشات ہیں, اس کے بھی جذبات ہیں, اس کے بھی احساسات ہیں. بشری تقاضے کے مطابق اس کو بھی نیند آ سکتی ہے جس طریقے سے آپ کو نیند آ سکتی ہے, تو آپ اس پر طنز کریں, یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں رہا.
یہ تو جو بات میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی یہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اماں عائشہ محبت میں عقیدت میں یہ بات کہہ گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیا. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ان کی بھی تو سن لیجیے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی, 10 سال خدمت کی, اور چھوٹے عمر کے تھے جب حضرت انس کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا تھا خدمت کے لیے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ نے 10 سالوں میں کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. میرے بھائیوں, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے زندگی غلاموں کے ساتھ اور خادم کے ساتھ, یہ آپ کے برتاؤ اور آپ کے سلوک جو ہیں خادم کے ساتھ. کبھی آپ نے 10 سالوں میں یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا, تم نے یہ کام کیوں کیا. ظاہر سی بات ہے جب انسان 10 سال جو ہے کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اس کے ساتھ بہت اونچ نیچ ہوتے رہتے ہیں, ایسا ہوتا رہتا ہے. میرے بھائیوں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی فیملی میں سب سے بہترین, اور میں اپنی فیملی والوں کے لیے سب سے بہترین ہوں. میرے بھائیوں, زندگی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک اصول دیا ہے, جو ایک طرز زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے, اگر ہم اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی خوشگوار بن جاتی ہے اور ہماری زندگی میں جو ہے خوشی آ جاتی ہے. لیکن اگر ہم 2 طریقے سے زندگی گزارتے ہیں کہ گھر میں کچھ ہے باہر میں کچھ ہے, کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ گھر پہ ان کی چلتی نہیں ہے تو وہ مسجد میں آ کے چلاتے ہیں, گھر میں ان کی بیویاں کی جو ان کی بیوی کی چلتی ہے اور وہ ڈانٹتے ہیں اور ڈانٹتی ہیں, تو وہ مسجد میں ایسے لوگ مسجد میں آ کر اپنا روب دکھاتے ہیں, اپنا جو ہے پورا روب اور بخار دکھاتے ہیں. تو آپ کی زندگی ایسی نہیں ہونی چاہیے. آپ دونوں جگہ خوشگوار ہو, خوش اخلاق ہو, خوش مزاج ہو, تندخو نہ ہو, بد مزاج نہ ہو, بد کرداری نہ ہو, آپ کے اندر بد فعلی نہ ہو. آپ ہر جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے والے. میرے بھائیوں, تو یہ آئیڈیل ہے, نمونہ ہے. آپ باہر کی زندگی الگ طریقے نہ اپنائیں, اندر کی زندگی کو الگ طریقے سے نہ اپنائیں, بلکہ آپ دونوں جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے غریبوں کے ساتھ, امیروں کے ساتھ, ناداروں کے ساتھ, فقیروں کے ساتھ, محتاجوں کے ساتھ اور دولت مندوں اور عہدیداروں کے ساتھ ملاقات کی ہے, ان سے ملا ہے خوشگواری کے ساتھ, خندہ پیشانی کے ساتھ, اس طریقے سے ملیں. کیا پریشانی. اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے, ہنس کر ملتا ہے, مسکرا کر ملتا ہے, تو یہ بھی نیکی ہو سکتا ہے. اور انسان سب سے زیادہ جو اثر کرتا ہے اپنی باتوں کا, وہ کسی سے مسکرا کر ملنا. چہرے پر تبسم ہو, مسکراہٹ ہو, تو جس سے آپ مل رہے ہیں اس کے ذہن و دماغ پر اور قلب و ذہن پر جو ہے ایک کرن سا چھوڑ جاتے ہیں, اور وہ آپ کا ایک فین بن جاتا ہے, متاثر ہو جاتا ہے, آپ کی ساری زندگی گنگاتا ہے. تو کیا حرج ہے آپ کسی سے مسکرا کر ملیں. اور یہی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی مسکراتے رہے, کبھی آپ کے چہرے پر جو ہے مسکراہٹ, ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو. ایک صحابی تھے, وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ ایسا کیوں, تو کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی طریقہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر میں ہمیشہ مسکراہٹ دیکھتا ہوں, میں اسی سنت کو زندہ رکھتا ہوں. تو میرے بھائیوں, اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.